اب اگلی آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بات کرنے کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور بات کرنے کا انہیں بڑا فن آتا ہے، لیکن دل کے وہ اچھے نہیں ہوتے. خاص طور پر جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، منافق ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی میٹھی بات کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کی ظاہری باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کی اور دیگر معاملات کی حفاظت کرنی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو وہ گواہ لاتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل بھی ایسا ہے، میں آپ سے واقعی محبت کرتا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اخنس بن شریق ایک منافق تھا، بہت میٹھا تھا اور بہت پیارے انداز میں بات کرتا تھا، لیکن دل میں نفاق تھا. تو وہ آیا مدینہ شریف میں، سب سے بہت اچھی باتیں کی، اور پھر جب گیا اس نے جو ہے قتل و غارت گری کی، کھیتیوں کو جلا دیا اور جانور چوری کر کے وہ لے گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد سے راضی نہیں ہوتا، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے گناہ کی ضد اور چڑھے. یعنی وہ نصیحت پر غور نہیں کرتا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے کو جہنم عذاب دینے کے لیے کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. In the next verse, it is being taught that some people are very sweet in speech and possess great eloquence, but inwardly they are corrupt. This is especially the way of those who hold corrupt beliefs, deviant sects, and the hypocrites. They speak very pleasantly, yet they are misguided in their hearts. Therefore, one should not be deceived by someone's outward speech. We must safeguard our faith and all our religious affairs. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. And of people there is one whose speech captivates you in the life of this world, and he makes Allah a witness for what is in his heart. Meaning he says, what I am saying with my tongue is also what is in my heart. This is what he tells you. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، and yet he is the most contentious of rivals. Akhnas bin Shariq was a hypocrite. He was very sweet in speech and spoke in a very pleasant manner, but hypocrisy filled his heart. He came to Medina, spoke kindly to everyone. Then when he left, he spread corruption, burnt crops, and stole livestock. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. And when he turns away, he strives in the land to spread discord therein and destroy crops and livestock, and Allah does not like discord. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. And when it is said to him, fear Allah, then his stubbornness incites him to sin more. So for such an individual, hell is sufficient,
and that is certainly an evil abode. اگلی آیت کریمہ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کے لیے مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف کے لیے۔ راستے میں کافروں نے آپ کا تعقب کیا اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں، تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، جب تک تیر ہیں تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور تم جانتے ہو کہ میں تلوار چلانے کا بہت ماہر ہوں، جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی تم مجھ پر قابو نہیں پا سکو گے، پھر تم مجھ پر قابو پاؤ گے، اس سے پہلے تم اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہوگے اور کئی لوگ تم میں سے ہلاک ہو چکے ہوں گے، تو آؤ ہم ایک سودا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سودا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جانے دو، میں اس کے بدلے میں اپنا وہ مال دے دیتا ہوں جو میں نے ایک جگہ پر دفن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں مال بتا دیں، ہم آپ کو جانے دیتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں مال بتا دیا، وہ گئے اور انہوں نے آپ کا سارا مال وہاں سے لے لیا، یعنی زندگی بھر کی جمع پونجی آپ نے انہیں دے دی، اور اس کے بدلے میں آپ نے ہجرت کو اختیار کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے، یعنی تم نے جو یہ قربانی دی بہت نفع والی تجارت کی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی اور رضا چاہنے کے لیے، یعنی وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ In the next verse, there is an indication towards the incident involving Sayyidina Suhaib al-Rumi radiyallahu ta'ala an. When he migrated from Mecca to Medina, the disbelievers pursued him and surrounded him from every side. He said, "Look, you know I am among the finest archers. As long as arrows remain in my quiver, none of you will be able to approach me. When the arrows finish, I will still have my sword, and you know I am highly skilled with it. Before you overcome me, many of you will have been killed. Instead, let us make an agreement." They asked, "What agreement?" He radiyallahu ta'ala anhu replied, "Allow me to leave, and in return I will tell you where I have buried all my wealth." They agreed. He informed them where his wealth was hidden. They recovered all of it. He gave away everything he had accumulated throughout his life in exchange for the opportunity to migrate to Medina. When he reached the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam praised his action by stating, "Your transaction has been a profitable one," or kama qala alaihi salatu wasalam, meaning the sacrifice you made was an immensely profitable trade. Then this verse was revealed. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. And among people there is one who sells his life in search of the pleasure of Allah, and Allah is most compassionate to people. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم کرتے تھے اور اس روز شکار وغیرہ سے اجتناب لازم سمجھتے تھے، ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام کرنا ممنوع ہوتا تھا۔ اب میں اسلام لے آیا ہوں تو ہفتے کے دن شکار کرنا یا کوئی دنیاوی کام کرنا اسلام میں کوئی ضروری تو نہیں ہے،
تو میں ہفتے کے دن شکار سے بھی بچوں گا اور دنیاوی کاموں سے بھی بچوں گا، تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودی مذہب میں یہ تھا، اونٹ کا گوشت اور دودھ سے اجتناب لازمی تھا، تو آپ نے سوچا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے یہ اسلام میں کوئی پینا کوئی ضروری تو نہیں، اور نہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے، تو میں اجتناب کروں گا تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی اونٹنی کا دودھ نہ پیے، اونٹ کا گوشت نہ کھائے، ہفتے کے دن وہ چھٹی کرے، تو شرعی طور پر اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر یہ کرے تو اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان صرف اسلام سے متاثر رہیں اور کسی تہذیب کلچر کو وہ نہ اپنائیں، ان سے وہ متاثر نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہودیوں کی تقلید میں وہ ہفتے کے دن کچھ کام کاج نہیں کرتے، تو شرعی طور پر ہفتے کے دن کام کاج نہ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، مگر فرمایا گیا اے ایمان والوں ایسا مت سوچو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ذرا سوچیں، جو لوگ یہودی یا عیسائی یا ہندو کلچر، ان کی تہذیبیں، ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں، اور ایسے رسم و رواج اور ایسی تہذیب اپناتے ہیں جو گناہ ہے شریعت میں، تو آپ سوچیں کہ انہیں کس قدر نحوست ملتی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج شادیوں میں لوگ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں یا امریکی چینل دیکھتے ہیں، اور وہاں مختلف تہذیب رسومات وہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے کو اپناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا موقع دیا، کتنا خوشی کا موقع ہے، شکر کرنے کے بجائے نافرمانی کی جائے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ Sayyidina Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu was one of the greatest Jewish scholars. After embracing Islam, he thought, in Judaism, Saturday was honored, and hunting or worldly work on that day was prohibited. And now that I have accepted Islam, hunting or worldly work on Saturday is not compulsory in Islam. Therefore, I shall continue avoiding such work on Saturdays so that I practice both Islam and Judaism. Likewise, in Judaism, camel meat and camel's milk were prohibited. He thought, Islam does not make it obligatory for me to drink camel's milk or eat camel meat. Therefore, I shall avoid them so that I can practice both. Now, if a person never drinks camel milk or never eats camel meat throughout his life, or takes Saturday as a day of rest, there is no prohibition in Islamic law. However, if this is done out of influence from another religion, Islam does not approve of it. Islam wants Muslims to be influenced only by Islam. So upon this incident, the following verse was revealed. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. O you who believe, enter Islam completely. Reflect upon this. Not working on Saturday is not sinful in itself. However, if someone refrains from work on Saturdays merely in imitation of the Jews, then Allah commands them to enter into Islam completely. Then consider those who imitate Jewish, Christian, or Hindu customs, cultures, and traditions, especially when they adopt practices that are sinful according to Islamic law. How much misfortune must such people incur? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. And do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is your open enemy. Today, what happens at weddings? People are influenced by the customs and ceremonies of others, and then they say we should do the same. Leaving the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they adopt the customs of Jews, Christians and Hindus. Allah subhanahu wa ta'ala has granted us such a joyful occasion as marriage, yet instead of expressing gratitude, people choose disobedience. This is deeply unfortunate. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور اگر اس کے بعد بھی تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، مگر یہی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، والملائکہ اور فرشتے اتریں، وقضی الامر اور کام ہو چکے، فیصلہ کر دیا جائے. یعنی یہ ایمان نہیں لاتے، انتظار کر رہے ہیں کہ جب چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے گا، فرشتے موت کے اتریں گے اور انہیں برباد کر دیا جائے گا، پھر یہ ایمان لائیں گے. اس وقت کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. الحمدللہ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حج کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ اسی سال ایام حج میں، حالت احرام میں، منا عرفات مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں لگانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے، بار بار مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. And if you err, even after clear signs have come to you, then know that Allah is Almighty, most wise. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Are they only waiting for the punishment of Allah to come to them within the shade of clouds and angels, and that the matter is decided? Meaning they do not believe. They are waiting until Allah's punishment comes in the overshadowing clouds. The angels of death descend and they are destroyed. Only then they will believe. But Iman at that moment will not be accepted. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. And all matters return to Allah alone. Alhamdulillah, the 25th ruku of Surah Al-Baqarah is complete. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon whatever has been said.